اللہ کی طرف سے تاخیر دراصل بہت بڑی نعمت کیوں ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، انبیاء کی دعا کو قبول ہونے میں بھی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، کسی کی دعا میں تاخیر ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ جب نبیوں کی دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری دعا میں تو تاخیر ہوگی ہی ہوگی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت دعائیں کی۔ وہاں پر بھی تاخیر ہوئی، تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ برسوں تک تاخیر ہوئی اس میں، مگر ہر تاخیر ایک بڑے مقام کی تیاری تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام فوراً جیل سے رہا ہو جاتے، جیل سے نکل آتے، تو وہ مصر کے خزانے دار کبھی نہ بنتے، مصر کے بادشاہ کبھی نہ بنتے۔ یہی قانون آج بھی نافذ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے قبضے میں آئے، تو اس وقت انہوں نے فرعون سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، لیکن وہاں پر بھی تاخیر ہوئی، وہاں پر بھی دعا جو ہے وہ جلدی قبول نہیں ہوئی۔ اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کے لیے دعا کی، تو اللہ نے اس دعا کو بھی فوراً قبول نہیں کیا، فرعون کو فوراً تباہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ چاہتا تھا، اللہ سوچتا تھا کہ مجھے بہتر وقت پر فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے وقت لیا، بنی اسرائیل کو تیار کیا، پھر سمندر کو راستہ بنایا۔ اگر سب کچھ فوراً ہو جاتا تو تاریخ کی وہ عظیم مثال ہم کبھی نہ دیکھ پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کی، دیری کی۔ جب دعا قبول نہ ہونے کا احساس ہو، تو اس وقت ہمیں اس بات کا ہر دم خیال آ جانا چاہیے، ہمارے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہر دعا سنی جاتی ہے، کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، تاخیر جو ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو فوراً جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، فوراً آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ جو دعا آپ نے مانگی وہ کسی ایسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے، یا پھر وہ دعا آخرت کا ایک ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہے اور آخرت کا ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، آخرت میں کام آتی ہے۔ ہم صرف پہلے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً مل جانا چاہیے، ہم جو بعد والے 2 طریقے ہیں ان کے اوپر غور ہی نہیں کرتے، باقی والے جو 2 طریقے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہماری دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، یہ ہماری آزمائش ہے یا ہمارے لیے سزا ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی ہم ہر مشکل کو سزا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ سزا نہیں ہوتی بلکہ ایک تربیت ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزمائش میں ڈال کر مزید بلند کر دیتا ہے۔ دیکھو، سونا آگ میں ڈال کر ہی خالص بنایا جاتا ہے، خالص بنتا ہے۔ زمین سے نکلتے ہی سونا خالص نہیں ہوتا، اس کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کر کے اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ آج جو بھی اس پیغام کو سننے والے ہیں ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، اگر آپ تھک گئے ہوں، آپ کا دل بوجھل ہو گیا ہو، تو یاد رکھیں اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کر رہا، وہ آپ کو نکھار رہا ہے، آپ کے مرتبے کو، آپ کے رتبے کو بلند کر رہا ہے، آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آئے گی، لیکن اس وقت جب آپ اس نعمت کو پانے کے قابل ہوں گے، تب تک اللہ آپ کو آزمائش میں ڈال کے رکھے۔ تو آج سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے، جو تیرے فیصلے ہمارے حق میں ہوں، بہتر ہوں، ہمیں ان کو ماننے والا بنا دے۔ ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہمیں دیر سے ہی کیوں نہ ملے، ہمارے حق میں وہ فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی بات بن گئی ہو،
آپ کو پسند آ گئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کریں، اپنے اس دوست تک پہنچائیں جو آج تک اللہ کی تاخیر کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔